3000 ستون والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا تھا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی گئی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا تو پھر اس نے کیا دیکھا؟ آج ہم اس پراسرار شہر اور اس کی مکمل تاریخ کو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین، قوم عاد اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین قوم تھی۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قداور اور زیادہ طاقتور تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھا۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے انہیں بلند مقام پر بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولا اور دوسری کو عاد ارم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عاد اولا سام بن نوح کی اولاد تھے اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھی۔ عاد اولا کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش اہلاک کے علاقے میں تھی، جہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا تھا اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا۔ ناظرین، اس شہر کو ذات العماد بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ستونوں والا شہر ہے۔ یہ شہر طوفانوں کے کافی بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ بھی تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کو ایک آدمی ایک ہاتھ میں اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے شہر کی 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور ان کے ستون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم شہر والوں سے جو بڑے بڑے ستونوں والی عمارتوں میں مسکن بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ ناظرین، مورخین نے لکھا کہ عاد ارم عمان، یمن اور عدن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے حکومت کو مزید وسعت دی اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ اس نے اپنی سلطنت کی رونق کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین اور خوبصورت جگہ ہے اور جہاں کائنات کی ہر آرام و آسائش میسر ہوگی۔ جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں سے متعلق پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں کہ جو اس جنت کے مشابہ ہوگی اور وہاں لوگوں کو آباد کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، وہاں صاف کھلی فضا ہو اور ایک وسیع میدان ہو کہ جہاں میں اپنی جنت منا سکوں۔ اس کے لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک عدن کی زمین پر ایک مقام ملا جو کہ شداد کی خواہش کے مطابق تھا۔ لہٰذا انہوں نے آ کر شداد کو اس جگہ کی نشاندہی کی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا اور اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت اور زمرد کے ستون بنے ہوئے تھے۔ ان میں کئی قسم کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آسائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئیں۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریک رات میں بھی دور سے اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس بڑی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ کچھ نہریں شراب کی تو کچھ شہد اور کچھ دودھ کی تھیں۔ ناظرین، ان نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے سونے کے تھے۔ شہر کے راستے اور دیواروں کو مشک و زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کر دیا گیا۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے امراء اور وزیروں کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ناظرین، اب شداد بڑے جاہو جلال اور متکبرانہ فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب اس جنت میں صرف 1 کوس کے فاصلے پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی۔ وہ اسی مقام پر اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد
وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، لیکن عدن کے گرد و نواح کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی رات کے وقت اس علاقے کے ارد گرد اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اتفاق سے عدن کے علاقوں میں چلے گئے۔ اچانک آپ کا اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور اس کی دیواروں پر نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ اسی کیفیت میں وہ اٹھ کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس شہر کے اندر نہریں اور درخت تھے اور ایسی آرام و آسائش کی چیزیں موجود تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے سونے، چاندی اور جواہرات اٹھا لیے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے۔ اپنا سارا معاملہ اس وقت کے بنو امیہ کے حاکم کو جا کر بتایا اور ساری نشانیاں بتائیں تو وہ انتہائی حیران ہوا اور اس نے اہل علم سے اس بارے میں معلومات حاصل کی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی بنایا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہاں، قرآن مجید میں بھی اس شہر کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا ہے۔ حضرت کعب بن احبار نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں چلا جائے گا اور وہ چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا اور اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا وہ اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ اور ناظرین، یہ بالکل وہی نشانیاں تھی جو حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی گئی تھی۔ ناظرین، یہ شہر یا کھنڈرات دی لاسٹ سٹی آف ارم اور دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹک کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ عرصہ دراز تک یہ شہر اپنے خزانے کی کہانیوں کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور رہا اور ہر دور میں سیاح اس شہر کی تلاش میں رہے۔ یہ شہر دولت سے مالا مال ہونے کے علاوہ بدعمالیوں اور فسق و فجور میں شہرت رکھتا تھا۔ اوبار کا ذکر مشہور زمانہ عربی کتاب الف لیلہ میں بھی موجود ہے۔ اس طرح لارنس آف عربیہ نے اس شہر کا ذکر اپنی کتاب سینڈ آف دی اٹلانٹکس میں بھی کیا تھا، اور برٹش رائٹر برٹون تھامس نے اپنی کتاب عربک فلکس میں اس شہر کے بارے میں لکھا تھا۔ سن 1984 میں امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر کی مدد سے عمان میں ایک مقام کو دریافت کیا گیا۔ 1991 میں اس شہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا اور یہاں 600 فٹ ریت کے نیچے مدفون ایک قلعہ دریافت ہوا جو تقریباً 2000 سال پرانا تھا۔ اس مضبوط قلعے کی دیواریں 60 فٹ لمبی اور 12 فٹ اونچی تھیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ شہر لوبان کی خرید و فروخت کا ایک وقت کا عظیم الشان مرکز تھا جسے ارم شہر کہا جاتا تھا۔ آج یہ علاقہ تا قیام قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ بہرحال یہ تمام کھنڈرات، بوسیدہ ستون اور محلات چیخ چیخ کر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔